कैसे वालंटियर नोट खरीद देते हैं? क्या वालंटियर ईमान बोलो सर, बोलो चैनल चलाते हैं बच्चों के तुम खड़े रहो। الذين يحملون العرش
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. کامیاب زندگی کے عنوان سے مسلسل درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے کہ یقیناً آپ سب لائق داد و تحسین ہیں، اس قیمتی وقت سے مکمل فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے بلا تمہید کے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین ہماری جناب مولانا سید صفی حضرت صاحب قبلہ کے درگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے معلم کے فرائض کو انجام دیں، اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جناب کا یہ آخری درس ہے کہ جب مکمل قہد انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ استقبال میں بلند ترین صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها واللعنة على أهله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مغفور مولانا ثنا عباس علی تبادلات کی روح کو احسان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ابتدائی کلام میں ممنون و مشکور ہیں آپ حضرات کی کہ آپ نے اس ماہ مبارک رمضان میں کامیاب زندگی کے عنوان سے مسلسل 13 دن اپنے وقت کو حصول علم کے لیے صرف کیا۔ پروردگار ہم سب کو علم حاصل کرنے، اسے سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک گزارش کہ جو بھی ابھی تک درس ہوئے ہیں عقائد کے عنوان سے، ان کو صرف اس لیے نہ پڑھا جائے کہ ہمیں امتحان میں اچھے نمبر مل جائیں اور ہم
سب سے اچھے اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے لوگوں کے سامنے آئے، بلکہ اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اولاً تو خود ہم عقائد کے منزل میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور ثانیاً اگر کوئی ہم سے کبھی عقائد کے متعلق کوئی سوال کرے تو حتی الامکان ہم ان کے سوالاتوں کے جوابات دے سکیں اور انہیں اپنے عقائد سے راضی کر سکیں، اس لیے کہ اس وقت اس دور میں اپنے عقائد کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابتدا میں جب یہ درس شروع نہیں ہوا تھا ماہ شعبان میں، استاد محترم مولانا سید صفی صاحب کی ایک کلپ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے دعوت کی تھی، ایک بات ذکر کی تھی کہ عقائد کا مسئلہ ہمارے لیے سب سے مهم ہے، اس لیے کہ کل دشمن توحید کو ذریعہ بنا کے ولایت کو نقصان پہنچا رہا تھا، جس کے نتیجے میں ادبات عالیات ارمان مطہر کو اسمار کیا گیا، انہیں توڑا گیا، اور اب ولایت کو ذریعہ بنا کے ہمارے عقیدہ توحید سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنے عقائد کی منزل میں خود اولاً تو خود ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم اس معنی میں نہیں رہنا کہ ہم سے فلاں نے بتا دیا ہے اس لیے ہم اس عقیدے کو مان رہے ہیں، بلکہ خود ایک طالب علم کی، ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو خود تلاش کرے کہ ہم اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو کیوں؟ اگر ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ ہم اللہ کو عادل مان رہے ہیں تو اللہ عادل کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ مولانا نے کہا یا ہمارے گھر والوں نے کہا ہے اللہ عادل ہے لہٰذا اللہ عادل ہے، نہیں، بلکہ اللہ عادل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیوں مانیں کہ اللہ عادل ہے؟ یہ اللہ نے نبوت و امامت کا سلسلہ رکھا ہے ہماری ہدایت کے لیے، تو کیوں ہمیں اس نے اپنی عقل کے مطابق عمل کرنے پر آزاد نہیں چھوڑا؟ یا کیوں اللہ نے معاد کا سلسلہ رکھا تاکہ وہ ہمارا حساب و کتاب کر سکے؟ اور آج جو موضوع آپ کے حسن انتخاب پہ طے پایا ہے وہ ہے موضوع ولایت۔ ولایت یعنی مولائے کائنات کو اور ان کے فرزندان کو اپنے امور اجتماعی اور سیاسی میں حاکم کل ماننا، جس طرح سے ہم پیغمبر علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو یہ عقیدہ توحید واقعی اہم عقیدہ ہے تشیعوں کا۔ تشیعوں کی اگر پہچان ہے کائنات میں، ان کی شناخت ہے تو عقیدہ ولایت کے ذریعے سے ہے۔ میری اپنی اگر ذاتی خواہش لی جائے تو میرا جو اپنا ذاتی موٹیو تھا، مقصد تھا، وہ تھا عقیدہ مہدویت کے متعلق گفتگو کی جائے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے پیش نظر پوری دنیا کے، اور خود ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی اپنے امام کو لے کے کیا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی میرے ذہن میں بات تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ حضرات نے 3 دن ماشاءاللہ نور اصل کریش کورس میں گزارے، اور آپ آمادہ ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ مہدویت کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا موضوعات اس میں پیش ہوتے ہیں، اور امام کو لے کے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور غیبت میں ہماری اپنے امام کو لے کے اس کے ظہور کے متعلق جو دعا ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صرف اپنے امام کا انتظار نہ کریں بلکہ ان کے ظہور کے لیے انتظام بھی کریں۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد وعلی محمد۔ آج جو گفتگو شروع ہو رہی ہے یہ ہے عقیدہ ولایت۔ ولایت لغت میں ولایت کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں ولایت کی تعریف کیا ہے؟ تو ولایت کے معنی ہے سرپرستی۔ ولایت یعنی سرپرستی، یعنی لیڈرشپ، یعنی قیادت۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا لیڈر ہو، جو ہمارا حاکم ہو، ہمارا سرپرست ہو، ہمارا مولا ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور جو اس عہدے پر فائز ہو، جس عہدے پر فائز ہو، اس عہدے کو عہدہ ولایت کہا جاتا ہے۔ کیا تعریف ہے ولایت کی؟ لغوی تعریف
سرپرستی، قیادت، حاکمیت، یعنی جتنے معنی آپ لے سکتے تقریباً 27 سے 28 معنی اس لفظ کے لغت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک معنی ہے ولایت کا، ضرور لکھنا نہیں ہے، ولایت کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان اتنا فاصلہ کم ہو جائے، اتنا دو چیزیں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں کہ کوئی تیسری چیز ان دونوں کے درمیان نہ آ پائے۔ یعنی عقیدہ ولایت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مولا سے اتنا قریب کر دیں کہ کوئی ہم کو اپنے مولا سے دور نہ کر سکے۔ ولایت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے مولا سے، اپنے حاکم سے، اپنے والی امر سے قریب ہو جائیں۔ ولایت یعنی حاکمیت، یعنی قیادت، یعنی لیڈرشپ۔ اب اس طرح میں کیا تعریف ہے ولایت کی؟ عقائد شیعہ کے مطابق، یعنی شیعہ عقائد کے مطابق رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کو امام علی علیہ السلام کے بعد ان کے 11 فرزندوں کو، یعنی امام علی خود اور ان کے 11 فرزندوں کو اپنا حاکم اور مولا ماننا۔ عقائد شیعہ کے مطابق رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندان یعنی 11 بیٹوں کو اپنا اجتماعی اور سیاسی رہنما، لیڈر، حاکم، مولا ماننا۔ کچھ بھی لکھ لیں چاروں میں سے۔ لکھی تعریف ولایت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب آتے ہیں ولایت کے فائدے کیا ہیں، ہم کیوں انہیں اپنا ولی اور سرپرست مانیں۔ ولایت کے فائدے، سب سے پہلا فائدہ ولایت کا کیا ہے کہ ولایت یعنی اپنے امام کی اطاعت اسی طرح جیسے رسول اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی امام کی اطاعت، ولی کی اطاعت برابر ہے رسول اللہ کی اطاعت کے، یعنی جو اپنے وقت کے امام کی، اپنے وقت کے ولی کی اطاعت کرتا ہے وہ یا وہ رسول خدا کی اطاعت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ پروردگار عالم کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ سب لکھنا نہیں ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ولایت یا ولی کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے، برابر ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ولایت پل صراط کو پار کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، پل صراط کو پار کرنے کا ایک ذریعہ ہے ولایت۔ پل صراط کو پار کرنے کا ذریعہ، سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور جہنم صراط کا پل نصب کیا جائے گا جہنم کے اوپر، تو اس پر سے کوئی نہیں گزر سکے گا مگر یہ کہ جس کے پاس پروانہ ولایت ہوگا، جس کے دل میں ولایت کی روشنی پائی جائے گی، نور ولایت پایا جائے گا، وہی پل صراط کو بآسانی عبور کر سکتا ہے۔ صراط کو عبور کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے ولایت۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ بخشش اور کامیابی کا سبب، بخشش اور کامیابی کا سبب ہے ولایت، بخشش اور کامیابی کا سبب ہے ولایت۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص خوشی، کامیابی، اللہ کی مغفرت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عقیدہ ولایت پر ایمان رکھے. یعنی اگر کامیابی چاہیے، خوشی چاہیے، اللہ سے بخشش اور مغفرت چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم عقیدہ ولایت پر اعتقاد اور ایمان رکھیں. یہ ہے فوائد ولایت. اب موضوع ہے ولایت کی ضرورت. ولایت کی کیوں ہمیں ضرورت ہے؟ ہم کیوں کسی کو اپنا ولی، اپنا حاکم، اپنا مولا مانے؟ تو پہلے ایک روایت جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نقل ہے اور دیگر ائمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. کوئی ولی نہیں پوچھا ہے. بنی الاسلام علی خمس، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. کسی نے آگے ہم سے پوچھا مولا ان 5 میں اہم کون ہے؟ کس کو اہمیت دی؟ جنہوں نے فرمایا اہمھا الولایہ، کہ ان 5 میں عقیدہ ولایت اور ولایت پر اعتقاد رکھنا سب سے اہم ہے. اس لیے کہ جو شخص ولایت کو پر ایمان رکھتے ہوئے عمل انجام دیتا ہے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں، ورنہ اعمال رد کر دیے جاتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے ولایت کا؟ کہ اعمال کی قبولیت کا سبب ہے عقیدہ ولایت. اعمال کی قبولیت کا سبب ہے عقیدہ ولایت. اعمال کی قبولیت کا سبب ہے عقیدہ ولایت. دوسری قرآن مجید کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ایک دن نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا. یعنی روز قیامت تم سے اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا. ایک شخص امام کی خدمت کر کے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم کسی کو اپنے گھر مہمان بلائیں اور مہمان بلانے کے بعد اس کے سامنے مختلف طرح کے کھانے لگا دیں، ناشتہ لگا دیں، جب وہ کھا چکے تو اس سے ہم ذرا گناؤ کیا کیا کھایا ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایک عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ آپ کسی کو کھلانے کے بعد، دینے کے بعد اس سے کہیں کہ اس کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے. تو مولا اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نعمتوں کا سوال کریں گے. تو یہ بات تو طبیعی ہے کہ اللہ پہلے نعمت دے اور پھر بعد میں ہم سے نعمت کے بارے میں سوال کرے، پوچھے. تو امام نے فرمایا یہاں نعمت سے مراد ولایت ہے. میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کے متعلق تم سے روز محشر سوال کیا جائے گا. یہاں آیہ کریمہ میں جو سوال کا ذکر ہے کہ روز محشر سوال ہوگا، وہ سوال کس بارے میں ہے؟ ولایت کے بارے میں ہے کہ کس کے دل میں ولایت کا نور روشن ہے اور کون ولایت سے دور ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. اب ایک اہم بحث اس موضوع پہ کہ ولایت میں اور امامت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، کیونکہ ادھر امامت میں بھی ہمارا نظریہ یہ کہ 12 امام ہمارے امام ہیں، اور ولایت میں بھی ہم مولا کائنات اور ان کے بعد ان کے 11 بیٹوں کو اپنا ولی، اپنا حاکم اور سرپرست مانتے ہیں. تو تقریباً دونوں ایک چیزیں ہو گئی. تو اس کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ امامت اور ولایت دونوں ہم پلہ ہیں، یعنی وہی ولایت ہے اور وہی امامت ہے. لیکن شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت امامت اور نبوت سے ایک برتر مقام کا نام، یعنی ولایت، عہدہ ولایت امامت سے بڑھ کے ایک منزل کا نام ہے، نہ کہ خود امامت اور نبوت. یعنی امامت
سے ایک مقام بالا ہے ولایت کا. شہید مطاہر رحمۃ اللہ علیہ نے سلوات پڑھے محمد والے. اب کیسے مانے کہ مولا کائنات یا ان کے بعد ان کے فرزندان ان کے بیٹے ولی ہیں؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ریزن ہو ہمارے پاس. تو قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت سورہ، اگر کوئی بتا سکتا ہے آیہ ولایت کس سورے میں ہے اور کون سی آیت نمبر ہے؟ آیہ ولایت کون سا سورہ اور آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت ولایت کوئی بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی مدرسہ کوئی غیر مدرسہ، کوئی بتا سکتا ہے سورہ کس سورے میں آیہ ولایت ہے، کون سا سورہ ہے اور کون سی آیت نمبر ہے؟ آیت نمبر معاہدہ ہے. آیت نمبر نہیں، آیہ ولایت. اور کوئی گھر سے آیہ ولایت کس سورے میں؟ سورہ تو کنفرم ہے سورہ معاہدہ. آیت نمبر آیت نمبر 55 آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55. اس کو لکھ لیجیے. آیہ ولایت سورہ مائدہ آیت نمبر 55. سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کس پس منظر میں اس آیت کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے؟ مختلف کتابوں میں، جن میں کتاب تفسیر مجموع البیان، مجموع تفسیر مجموع البیان میں روایت موجود ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس، اسے سننا لکھنا نہیں ہے، جناب عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، پیغمبر اسلام کی انہیں احادیث سنا رہے تھے. اسی اثنا میں ایک شخص جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، آ کے بزم میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جب جناب ابن عباس کوئی حدیث سناتے تھے تو فوراً رسول اللہ کی کوئی دوسری حدیث ان کو سناتے تھے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم کو قسم ہے خدا کی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا میں ابو ذر غفاری ہوں. ان کا اصلی نام کیا تھا؟ جناب ابو ذر کا اصلی نام کیا تھا؟ یہ تو کی کنیت ہے. کسی کو پتا جناب ابو ذر کا اصلی نام؟ یہ مجلس نہیں ہے، کسی بات کا مجلس نہیں ہے کہ ایک آدمی بولے بس وہی بولے. کسی کو پتا جناب ابو ذر غفاری کا اصلی نام کیا تھا؟ جندب ابن جنادہ. جندب جیم نون دال بے، جندب جیم نون الف دال ہے جنادہ. جناب ابو ذر نے کہا میں ابو ذر غفاری ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے رسول اللہ سے ایک ایسی بات سنی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے میری سننے کی صلاحیت مجھ سے چھین لے. اور میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ اگر یہ منظر جھوٹا ہو اور میں جھوٹ بولوں تو اللہ میری آنکھوں کی بینائی چھین لے. منظر کیا دیکھا جناب ابو ذر نے؟ کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین علی نماز پڑھ رہے تھے. اسی اثنا میں ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آگے اللہ کے نام پہ کچھ طلب کیا.
علی نے اپنی انگلیوں کو اشارہ کیا، سائل آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا۔ جب پیغمبر نے منظر دیکھا تو پیغمبر نے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی، پروردگار تجھ سے میرے بھائی جناب موسیٰ نے اپنے مسیح کے لیے دعا کی تھی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میں بھی تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ جناب ابوذر کہتے ہیں پیغمبر کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا کائنات نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی زکات میں دے دی۔ اب اصل جو بحث شروع ہوتی ہے مفسرین قرآن کے درمیان مفہوم ولایت وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے وہ دوست کے معنی میں ہے، ولی یعنی دوست۔ آپ نے تعریف کیا لکھی تھی ولی اور ولایت کی؟ ولی یعنی حاکم یعنی سرپرست یعنی مولا، لیکن انہوں نے کیا تعریف بتائی؟ ولی یعنی دوست۔ اب اگر ان کے معنی کو لے لیا جائے کہ ولی کا مطلب ہے دوست، تو ذرائع کریمہ کا ترجمہ کریں کہ بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، اور وہ تمہارے دوست ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ ہے تو اس بات کو ماننے والا کہ کوئی پروردگار عالم کا دوست بن سکتا ہے، عقلی بات ہے یہ کہ کوئی پروردگار کا دوست بن جائے، اس کا ساتھی بن جائے۔ جب اللہ کے لیے ترجمہ کرتے ہیں لفظ ولایت کو تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن رسول اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے مالک ہیں، ولی ہیں، حاکم ہیں۔ لیکن جب یہ ترجمہ ان صفات پر پہنچتا ہے جو مومنین کے بتائے گئے ہیں اور منسوب ان سے مولا کائنات کی ذات گرامی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ دوست کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ تفسیر کرنا علی سے دشمنی اور تعصب کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یعنی علی کا بغض ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ آیتوں میں اور اس کے مفہوم میں تبدیلیاں کریں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ انما استعمال کیا ہے وہ انما حصر کے معنی ہے، یعنی اب اس کے اندر باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، بس جتنا اس کے اندر ہے بس وہ آپ تیسری چوتھی چیز کو اپنی طرف سے نہیں لا سکتے۔ یعنی اب اگر ترجمہ کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل و فہم سے ترجمہ کرے گا کہ جس معنی میں اللہ کے لیے ولی کا استعمال ہوا ہے اسی معنی میں ولی رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی معنی میں ولی ان کے لیے استعمال ہوا ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی ہے، اور وہ زکات دینے والا مولا علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت میں جو تیسرا مصداق ہے وہ کس کی ذات ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی ایسی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ آگے ایک سلوات پڑھے گا محمد والے محمد۔ اب بحث یہ ہے کہ اس آیت کریمہ پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں اہل سنت کی طرف سے، وہ اعتراضات کیا ہیں؟ کیا اعتراض کیا؟ ان کی دلیل وہ سیدھی سی بات ہے مولا کائنات کو ولی نہیں مانتے، تو ان کی طرف سے جو آیت کریمہ پر اعتراضات ہوئے ہیں کہ ہم ان بنا پر علی کو حاکم اور مولا ولی نہیں مانتے۔ پہلا اعتراض کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلیورل ہے، اور علی ایک ہے۔ مثلا پہلا لفظ کیا ہے؟ الذین، الذین دلالت کرتا ہے جمع کے اوپر، یعنی کم سے کم دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں تب دلالت کرے گا وہ اپنے معنی پر، جبکہ یہاں پر علی ایک ہے۔ پھر
युकीमून अस्सलात, वो लोग नमाज कायम करते हैं, जबकि अली तो तन्हा है, लिहाजा हम यहाँ पर अली को इसका मिसदाक नहीं मान सकते। फिर तीसरा यूतून ज़कात, वो लोग ज़कात देते हैं, यहाँ भी हम सिर्फ अली को नहीं मान सकते। और आखिर मंजिल राकऊन, इस हालत में कि वो लोग रुकू में हैं, ये भी जमा का सेवा है, लिहाजा हम अली को यहाँ पर मिसदाक नहीं मान सकते। इतराज़ क्या हुआ कि लफ्ज़ जमा का है, प्लूरल है, और अली एक है, अली के लिए लफ्ज़ दलालत नहीं करता। उलमाए शिया ने उनके मुख्तलिफ जवाबात कुरान मजीद की आयत करीमा से दिए हैं, जिनमें सबसे पहला जवाब आयत मुबाहिला के जरिए से दिया गया है। आयत मुबाहिला क्या है? आयत मुबाहिला किसी को याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन हाजक फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तीन तकाज़े हैं यहाँ पर परवरदिगार के। सबसे पहला तकाज़ा क्या है? नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। मोबाइल में कितने अफराद कहते हैं? 5। रसूल खुदा, मौला कायनात, सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, 5 लोग। आयत ने क्या कहा कि तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। समझ में आ गया? 2 बेटे पैगंबर इस्लाम लेके गए। उसके बाद क्या है? अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। यहाँ पर अनफुसना जमा का सेवा है, प्लूरल है, लेकिन गए कितने लोग? कितने लोग गए पैगंबर के साथ? सिर्फ एक। कौन? मौला अली। तीसरा सिर्फ क्या है? वनिसाअना वनिसाअकुम, तो हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। कितनी औरतें गई पैगंबर के साथ? एक। यानी कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात वो हैं जहां पर अल्लाह ने जमा का सेगा इस्तेमाल किया है, प्लूरल इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां पर मुराद सिर्फ एक जात की। उसी तरह परवरदिगार आलम ने आए विलायत में सेगा जमा का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुराद सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की जात गिरामी है और कुछ नहीं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हुआ पहला एतराज कि लफ्ज़ जमा का है और मुराद हम अली को कैसे ले लें। ये हुआ पहला एतराज। दूसरा एतराज क्या किया कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं, देखिए शैतान कैसे कैसे इंसान के दिमाग में वसवसे पैदा करता है। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि अली जब इबादत करने खड़े होते थे तो अली की इबादत का आलम ये था कि अली के पैर से तीर खींच लिया जाए, अली को पता नहीं चलता था। अली मुसल्ला इबादत पे खड़े होकर लरसते थे, कांपते थे। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अली नमाज में किसी साइल की आवाज सुन रहे हैं? कैसे मुमकिन? जवाब तरफ कहते अली इतना मग्न होते थे इबादत में, अली की तवज्जो इतना परवरदिगार की तरफ होती थी कि अली लरसने लगते थे। अली के जिस्म से, बदन से तीर निकला, अली को पता नहीं चला। तो कैसे मुमकिन है कि एक साइल आए और आके उसने मस्जिद में सवाल किया और अली ने नमाज में उसका सवाल सुन भी लिया और अली उसको अंगूठी उतार के दे दी? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अल्लाह की तवज्जो का असलन ये मतलब नहीं होता कि इंसान दुनिया से गाफिल हो जाए, बल्कि अल्लाह की तरफ तवज्जो का मतलब ये होता है कि हीन इबादत, मौके इबादत, किसी दूसरे का ख्याल हमारे ज़हन में नहीं आना चाहिए। अली की तवज्जो उस वक्त अपने परवरदिगार की बारगाह में थी और उस साइल ने भी खाने खुदा में आके, मस्जिद में आके तकाजा किया था कि मुझे कुछ दे दो। अली ने अपनी अंगूठी उतार के उसको दी और अली गए उसको देना। ये भी परवरदिगार आलम की इबादत उसी तरह है जैसे अली नमाज पढ़ के अपनी इबादत को अदा कर रहे हैं। जिस तरह अली नमाज पढ़ के इबादत कर रहे हैं, उसी तरह अली का हालत रुकू में ज़कात देना भी एक इबादत है। और बाद मुफस्सिरीन उलमा कराम ने कहा है साइल ने 3 मरतबा मस्जिद में तकाजा किया था। पहली मरतबा उसने मांगा
تو کسی نے کچھ نہیں دیا. پھر اس نے تقاضا کیا, پھر کسی نے کوئی بات نہیں سنی. اس نے تیسری مرتبہ جملہ کہا کہ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ جب اس نے پروردگار عالم کو گواہ بنا کے دعا مانگی کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی واپس جا رہا ہوں, علی کی روح پروردگار کی بارگاہ میں تھی. علی نے سنا, ہاتھوں کو حرکت دی اور سائل انگوٹھی اتار کے چلا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھ میں آ رہی ہے نا کام لوگ, مشکل سے نہیں ہو رہی اس سمجھنے میں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی تو پوچھ سکتا ہے بات. کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ دو اعتراض. تیسرا اعتراض کیا ہے؟ اور یہ اعتراض ایسا انسان کر رہا ہے جو خود اس عمل کا قائل ہے. اعتراض کیا کیا گیا کہ علی نے نماز کی حالت میں اپنی انگلی کو حرکت دی. انگلی کو حرکت دینا فعل کثیر شمار ہوتا ہے, لہذا علی کی نماز باطل ہے, غلط ہے, اور غلط نماز کے ذریعے انسان قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتا. یعنی علی نے نماز کی حالت میں جو اپنی انگلیوں کو حرکت دی ہے اس کی وجہ سے علی کی نماز باطل ہو گئی ہے. نماز علی کی غلط ہے, اور غلط نماز سے انسان اللہ کا قرب, اس کی قربت حاصل نہیں کر سکتا. اس پر جواب کیا دیا گیا کہ علی نماز میں اپنی انگلی ہلا رہے ہیں اور انگلیوں کو ہلانا نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. اور یہ اعتراض اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین فخر رازی نے کیا ہے کہ یہ فعل کثیر ہے, جبکہ ان کا خود عقیدہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی جانور, سانپ, بچھو یا کوئی چیز انسان کو نقصان پہنچانے لگے تو انسان نماز کی حالت میں اس کو مار دے, اور مارنے کے بعد پھر جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی دوبارہ پڑھنے لگے, اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی علی کے تعصب میں اتنا اندھے ہو گئے یہ لوگ کہ ان کا اپنا جانوروں کو مار کے آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا درست ہے, لیکن صرف انگلی کا ہلا کے سائل کو انگوٹھی دے دینا یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے یعنی یہ جتنے بھی اعتراض آیت ولایت کے موضوع پر کیے گئے ہیں, یہ سارے اعتراض ان کی بنیاد, ان کا منبع صرف ایک ہے, وہ ہے علی اور اولاد علی سے تعصب اور ان سے دشمنی. ورنہ انہیں بھی پتہ ہے کہ حقیقت حال کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. پہلی آیت آیہ ولایت دلالت کرتی ہے مولا کائنات کی ولایت کے اوپر. جس طرح سے اللہ ولی ہے, اللہ حاکم ہے, اسی طرح سے رسول خدا حاکم ہے, اور اسی طرح سے وہ حاکم ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے, زکات دیتا ہے اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہا ہو, اور مولا کائنات کے علاوہ کوئی اس حالت میں زکات دینے والا نہیں ہے. اب ایک حدیث کے ذریعے سے استدلال کیا جائے تو حدیث کی ولایت ثابت ہے, اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث غدیر. موقع غدیر پیغمبر نے 1,24,000 حاجیوں کے درمیان مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے. بس منظر آپ سب کو پتا ہے کہ واقعہ غدیر میں کیا ہوا. بس ایک بات تاکہ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں, آیے بلغ, آیے بلغ کون سا سورہ ہے, آیت نمبر کون سی ہے؟ آیے بلغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ. سورہ کون سا ہے, آیت کون سی ہے؟ کسی کو پتا ہے پوری کلاس میں؟ آیے بلغ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سورہ مائدہ آیت نمبر 67. آیت بلغ. یہ آیت بلغ پیغمبر پر صرف میدان غدیر میں نازل نہیں ہوئی, بلکہ تاریخ میں ہے, روایت میں ہے
کہ یہ آیت پیغمبر پر 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ جبریل نے پیغمبر کو 3 مرتبہ حکم دیا ہے کہ آپ ولایت کا پیغام پہنچا دیجئے۔ پیغمبر نے غدیر خون کے میدان میں سوالات آگے، ایک سوال پڑے گا محمد والے محمد، پیغمبر نے سوالات آجیوں کو میدان غدیر میں روکا، کیوں؟ تاکہ علی کی ولایت کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ آپ اکثر مجلسوں میں چیز سنتے ہیں کہ جب پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے حکم دیا کہ تم لوگ رکو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اگر علی کی ولایت اور منظوم تو مولا میں مولا کا معنی دوست کے ہیں، ساتھی کے ہیں، تو آپ انسان سے بتائیں کہ یہ بات عقل کے مترادف ہے؟ عقل پر یہ بات سازگار ثابت ہوتی ہے کہ کسی انسان کی دوستی کے اعلان کرنے کے لیے پیغمبر سوالات آجیوں کو عرب کی گرمی میں روک دیں؟ ممکن ہے یہ بات پیغمبر سے؟ کل آپ نے چیز نبوت سے پڑھی تھی کہ پیغمبر کوئی عبث کام انجام نہیں دیتے، کوئی ایسا کام پیغمبر نہیں کرتے جو حکمت اور مصلحت کے خلاف ہو۔ تو یہ کیا یہ عمل پیغمبر کا حکمت کے خلاف نہیں ہے کہ صرف علی کی دوستی کے اعلان کے لیے پیغمبر سوالات آجیوں کو عرب کے اس گرمی میں غدیر خون کے میدان میں روک دے؟ دوسری بات، سوالات آجی پیغمبر کے ساتھ تھے، سوالات یعنی کتنے؟ 1,25,000۔ جس وقت آیت بلغ نازل ہوئی، کیا پیغمبر کے ساتھ 25,000 افراد موجود نہیں تھے کہ پیغمبر ان تک یہ پیغام پہنچا دیتے اور کہتے تم سب تک پہنچا دینا؟ لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ انتظار کرو تاکہ سب یہاں پر اکٹھا ہو جائیں۔ یہ اس لیے تھا تاکہ مولا کائنات کی ولایت کے اصل معنی و مفہوم کو دنیا کے سامنے پہنچایا جا سکے کہ علی کی ولایت دوستی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حاکمیت کے معنی میں ہے، اور علی کو پیغمبر غدیر میں اسی طرح مولا بنا رہے ہیں جیسے خود پیغمبر اللہ کی جانب سے لوگوں پر حاکم اور سرپرست ہے۔ اب پیغمبر نے جمع کیا سارے حاجیوں کو، اس کے بعد پیغمبر نے ان سے اقرار لیا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ یعنی میں تم سے زیادہ تمہارے اوپر حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں جس طرح سے میں تمہارا حاکم ہوں اسی طرح میرے بعد یہ علی بھی تمہارے حاکم ہیں۔ یعنی پیغمبر کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ پیغمبر میدان غدیر میں مولا کائنات سے اپنی رشتہ داری، دوستی اور اپنے ساتھی ہونے کو نہیں بتا رہے ہیں بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ علی میرے بعد تمہارے والی امر ہیں، تمہارے مولا ہیں اور تمہارے حاکم ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے 3 دن تک حاجیوں کو وہاں روکے رکھا، کیوں؟ تاکہ علی کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکے۔ پوری کائنات میں کبھی کسی دوست کے لیے بیعت نہیں لی جاتی ہے، بیعت وہی ہوتی ہے جہاں انسان کسی کو اپنا حاکم، اپنا مولا اور اپنا سرپرست مان رہا ہو۔ سمجھا گئی بات؟ دیکھیں اس پوری بحث میں کچھ لکھنا نہیں تھا، یہ سب چیزیں آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ واقع غدیر، آئے ولایت اور مٹھی کا دینا، آئے تعلیم، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ صرف اس بات ولایت کے لیے دس تھا کہ ولایت کے معنی کیا ہے، اور علی کی ولایت ایک آیت کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس بات پر محمد والے محمد آج کے موضوع کی آخری بات اور انشاءاللہ آپ کی رحمت تمام۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر علی اللہ کی جانب سے ولی تھے، پیغمبر نے علی کو اپنا ولی اور جانشین اور حاکم بنایا، تو پھر کیوں خود علی نے کبھی استدلال نہیں کیا؟ علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا حاکم ہوں؟ یہ بھی اعتراض کم علمی اور جہالت کی دلیل ہے۔ خود اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے کہ تقریباً 30 مقامات وہ ہیں
جہاں پر یہ روایت نقل ہے کہ مولا کائنات نے جنگ صفین میں خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ مجھے پیغمبر نے غدیر خون میں تمہارا حاکم اور مولا بنایا؟ ہاں، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ السلام علیکم۔ ہم فاتح محترم جناب سید صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ حضرات سے فیضیاب ہو گئے۔ درس تمام ہو گیا ہے، اب سلسلہ ہے سوالات کا۔ سوالات میں پہلے کسے سوال کیا جائے؟ فرحان سے یا فرحان سے؟ فرحان سے۔ کون جواب دینے کے لیے آمادہ ہے؟ بہت سے آمادہ ہیں۔ سوال کا جواب دینے کے لیے بہت سے افراد آمادہ ہیں۔ ادھر سے جواب بہت کم ہے، سامنے سے بہت جواب ملے ہیں، اس طرف سے جواب بہت کم ملے ہیں۔ آپ کو انتخاب کریے کون جواب دے۔ ادھر سے کون ہے؟ اس سے پہلے جواب دیا آپ نے؟ نہیں دیا ہے، شاباش، الگ دیا۔ ہمیں امام کی ضرورت کیوں ہے؟ امام کی سرپرستی میں کمال چاہنے کے لیے آسمانی شریعتوں کی حفاظت کے لیے امت کے اجتماعی اور سیاسی قیادت کے لیے اور آ جاؤ یہاں جاؤ، بائک لے کر کے آ جاؤ۔ علیزہ بانو، علیزہ بانو، علیزہ بانو۔ سوال کے بعد ماشاءاللہ سے ہم طریقے سے اس طریقے سے سوال کیا۔ علیزہ بانو نے اس کا جواب دیا ہے کے لیے، ان کی صحت سلامتی کے لیے اور درجات کے لیے اور محمد والے محمد صحابہ۔ ہم نے انعام کے واسطے حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم جناب سید تسلیم حیدر صاحب درخواست کرتا ہوں کہ اپنے رسم مبارک سے انعام سے علیزہ بانو کو نوازیں۔ سر محمد والے محمد صحابہ۔ میں جو پیچھے بیٹھے ہیں جس میں کون سوال کا جواب دے گا؟ ہے کوئی جو سوال کا جواب دینے کو آمادہ ہے؟ پیچھے سے بہت دور سے آواز پیچھے سے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ہر اس طرح چلتا ہے۔ نہیں، سامنے آئیے، سامنے آئیے۔ کون کام ہے؟ وہ پیچھے کر بیٹھے، کون ہے وہ؟ ڈریے مت، ڈریے مت، ابھی سوال نہیں ہوا ہے، ابھی آپ آمادہ ہو جائیے کہ ہم جواب دینے کو تیار ہیں اور پریکٹس کے ساتھ۔ ہے کوئی؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اور کون ہے؟ اور کتنا کوئی ہے جو سوال کا جواب دینے کو تیار ہو؟ شاباش، چلے آپ آئے، عزیز آپ آئیے۔ مولانا بسم اللہ، سوال آپ پوچھیے۔ امام کے صفات میں سے صفت تھی زہد اور تقویٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ زہد اور تقویٰ امام کے صفات میں سے صفت ہے، کیا مطلب ہے؟
माइक नहीं बोला था, माइक नहीं बोला था। आगे आ जाओ। इमाम के सिफात बयान के पीछे उन सिफात में से एक सिफत है इमाम की ज़ुहद और तक़वा, उसका क्या मतलब है? इमाम ज़ाहिद और मुत्तकी को क्या मतलब है? भाई बोलो भाई। इमाम खुदा की तरफ से भेजा गया हो। अगर इमाम मुत्तकी हो, जब तक खुद सच्चे रास्ते पर नहीं चलेगा तो दूसरों को सच्चे रास्ते पर चलाने का कैसे? इमाम की क्वालिटी, इमाम के सिफात में से सिफत है इमाम ज़ाहिद और मुत्तकी और ज़ुहद और तक़वा। इसका क्या मतलब है? इमाम के अंदर ज़ुहद और तक़वा पाया जाता है। एक मिसाल दीजिए, एक मिसाल से बताया जाएगा कि इमाम के अंदर ज़ुहद और तक़वा पाया जाता है। अगर इमाम हर बुराई से पाक होता है वो इसमत की दलील है। इमाम मासूम सवाल समझिए। सवाल समझिए, इमाम के अंदर ज़ुहद और तक़वा पाया जाता है, इसको क्या मतलब है? कल इस चीज में एक मिसाल दी गई, किसी मिसाल ने इसमें मिसाल दी गई, इससे आसान नहीं कर सकते। इमाम मासूम पहली दलील है। दूसरा कोई है बरादरान में, और कोई है जवाब देने के लिए? बताइए। बरादरान का तबका जो है बहुत डाउन है, साधारण माशाल्लाह से उरूज पर है। लिहाजा ये था कि एक सारान से एक बरादरान सवाल किया जाए। सारान जो हो गया, बरादरान है, क्या किया जाए? खवातीन सवाल कर किया जाए। दूसरा कोई पूछिए। वो तो बाद में पूछेंगे, वो तो बाद में पूछेंगे। सवाल मौलाना जो है वो खवातीन से हो चुका है। इमाम है हुज्जत, यहाँ लिखा है। इमाम में हुज्जत यानी हुज्जत तमाम करना, क्या मतलब? कैसी हुज्जत तमाम करने के लिए इमाम आए? गाड़ी आखिरी इमाम के बाद कोई बात नहीं है। इमाम में हुज्जत का क्या मतलब? अभी बात ये इमाम की है। कोई बात नहीं। हुज्जत तमाम करना क्या मतलब? इमाम हुज्जत तमाम करने के लिए आए थे, क्या मतलब? और बरादरान पीछे थे, लिखा अगर नहीं है तो नहीं। और उनकी क़यादत तक पहुंचना और बहुत हुकूमत या जुमत की वो मामले आ रहे हैं। और है कोई आगे आप कौन छोड़ रहे हैं? आओ ना। बातें कर रहे थे नहीं भाई, पढ़ने आए ना तो आप अच्छे से देख कमाल पढ़े थे कि हुज्जत से मुराद क्या है? खुदा की हुज्जत को कायम करना। हम तो नहीं। और इमाम जी तीसरा सवाल बताया जाएगा। माँ की कितनी दलीलें हैं? माँ यानी कयामत, इसके सिलसिले में दलीलें क्या है? कौन कौन से हैं? वज़ाहत फरमाएं। दो। कयामत के दिन हर इंसान को उसके अमाल के एतबार से उसको सजा और जजा मिलेगी और उसको कब्रों से उठाया जाएगा। और एक कि अगर हम खुदा के बनाए हुए कानून के हिसाब से चलेंगे तो हमें जजा मिलेगी, और अगर उसके बनाए हुए कानून के खिलाफ चलेंगे तो वो हमें सजा देगा। सजा और जजा देने का जो ये एक मकान है उसे कयामत है। हमने माँ की तारीफ में
مات کی دو دلیلیں، مات ہوگی تو کیوں ہوگی؟ دو دلیلیں ہیں، کیا ہے؟ مسلمان کی تاریخ قیامت ہے، پلٹایا جائے گا، کیوں پلٹایا جائے گا؟ کیونکہ انسانوں کے جو اچھے برے اعمال ہیں اس کا دو دلیلیں ہیں مات ہوگی تو کیوں ہوگی؟ دو دلیلیں، اور یہی دو دلیلیں قوت کبھی نہیں بتا کریں۔ خدا کا عادل ہونا اور خدا کا عادل ہونا اور ہماری زندگی خدا کا عادل ہونا انسان کے مقصد کی پہچان ہے۔ انسان کی زندگی کا بے مقصد نہ ہو، اگر کوئی مسلسل 3 دن جواب دے گا 5 میں سے 6 میں سے تو اس کو ایک انعام الگ سے دیا جائے گا۔ ادھر موقع دیا گیا لیکن ناکام ہو، ادھر کوئی ایسا ہے جس نے 2 بار جواب صحیح جواب دیا، اس کو یاد نہیں، کوئی ایسا ہے جس نے 2 بار لگاتار صحیح جواب دیا، اور مجمع سے تعریف چاہیے کہ دیا ہے یا نہیں دیا، 2 بار صحیح جواب۔ آپ نے 2 جواب دیے سے پہلے صحیح جواب دو، احسن، اور کوئی ہے جس نے 2 بار جواب صحیح دیا، اور کوئی ہے جس نے پرسوں اور کل جواب ایک ساتھ دیا ہو؟ یہ اعتراض پوچھا ہے، اگر کوئی اور ہے جس نے 2 جواب دیے ہوں اور تیسرا اس کا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، بتائیے اعتراض کو بھی اس اعتراض کو بھی دور کیا جائے گا اگلا سیکشن انشاءاللہ۔ امام کی صفت میں زہد اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت کے ساتھ جو کل بتایا، زہد اور تقوی یعنی امام زاہد ہو اور متقی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بیٹھتے ہو یہاں پر باہر بیٹھو کر کے باتیں کیے جا رہے ہو۔ زہد اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ مثال کیا دیکھیں؟ ایک مثال دیکھیں، امام کو انسانوں کی طرح کیا نہیں کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور امام کو مطلب نہیں کرنی چاہیے، اور خود مومنین کے علامات میں سے کہ وہ چیزیں سب بتایا چلیں، کچھ نیا نہیں ہے۔ 3 مثالیں دی۔ ماشاءاللہ محترمہ ثانیہ نے احتجاج دیا ہے، مولانا نے تعریف دی، جواب دی کر دی ہے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی صحت سلامتی کے لیے، ان کے بلند درجات کے لیے اور ان کے والدین کی صحت سلامتی کے لیے آواز پر نعرہ صلوات۔ ہم نے حجت الاسلام المسلمین اس درس کے معلم حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے درس مبارک سے انعام سے محترمہ ثانیہ کو نوازیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، احسنتم، بہت اچھا جن لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی اور نہیں دیا ہے، بہرحال بہت اچھا کام ہے۔ سامنے آئے خواتین میں ماشاءاللہ ہماری خواہران، ہماری بہنیں بہت اس معاملے میں آگے ہیں اور سب کو انشاءاللہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے چینل نام بتا بطول ٹی وی نام بتا بطول ٹی وی سیلیوٹ بازار۔ ان چینل جو آپ کے سامنے یہاں پر ہے بطول ٹی وی اور دوسرا کون سا ہے؟ سیلیوٹ بازار۔ سیلیوٹ بھاگتا ہے۔